پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا تھا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کی اچھائی اس سے نہیں پتہ چلتی کہ جو اس سے اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے, یا ویسے بھی جو ہم سے بڑا ہوتا ہے یا برابر کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم پھر بھی اچھا کرتے ہیں, کہ جو ہم سے کسی درجے میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لحاظ نہیں برتتے, خاص طور پر سرونٹس کے ساتھ. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی, کیونکہ وہ کام کرتے ہیں نا اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اگر وہ کام نہ کرے تو ان سے کیا غلطی ہوگی, کسی بت سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو جب وہ غلطیاں کرتے ہیں پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے بتانے کا, سمجھانے کا. ہم سب سوچیں کیا ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں ان سے تاکہ وہ واقعی ہماری بات سمجھ جائیں. حضرت انس کہتے ہیں میں 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, اور کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب نہیں لگایا, نکتہ چینی نہیں کی. آج تو ہمارے اپنے بچے بھی ہماری نکتہ چینیوں سے تنگ آتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ حضرت انس کو کام کہتے ہیں, وہ بچے تھے, وہ ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاتے جسے بچے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کو جانتے تھے, سمجھتے تھے. آپ خود تو کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن اگر گھر والے کچھ کہتے تو آپ کہتے چھوڑ دو اس کو, اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا, ان کو کچھ نہ کہو. نہیں, گھر والوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے, اپنے خادم کی سائڈ لیتے تھے, آپ آڑے آتے ان کے. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا حضرت انس کو, تو راستے میں دیکھا انہوں نے کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھی کھیلنے لگ گئے. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے کہ ابھی تک کام نہیں ہوا, تو انہوں نے آ کے حضرت انس کے پیچھے سے گردن پکڑ لی, گدی پکڑ لی. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں, ابھی جاتا ہوں. پھر چلے گئے. کوئی آ کے مار پٹائی نہیں کی, کوئی آپ کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی, آ کے صرف پکڑ لیا. بہت سے مواقع ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی اصلاح کا بڑا ہی بہترین طریقہ ملتا ہے. اس کے لیے میں آپ سب کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ. بہت ہی اچھی کتاب ہے, اس میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس موقع پر کس نے کیا غلطی کی اور آپ نے اس کی اصلاح کیسے کی. جیسے ایک بدو آیا تو اس نے پیشاب مسجد میں کر دیا, تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. صحابہ کو منع کیا اس کو مت کچھ کہنا, پھر خود آپ نے اس پر پانی ڈال دیا, ڈول پانی کا منگا کر, اور فرمایا کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, پیشاب کے لیے نہیں. بس اتنی سی بات اس کو سمجھا دی, کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا, کوئی کسی قسم کا اس پر عیب نہیں رکھا. یہ کتاب میں آپ سب کو اس لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی, دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی, ان کے ساتھ جب وہ غلطی کرے تو کیا معاملہ کرنا ہے. اور اس کا میں نے عملی تجربہ بھی کیا. ایک بچی میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ میری والدہ جو ہے بہت عزت کا مقام ہے, لیکن یہ کہ ان کا رویہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا نہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کر لیتی ہیں, اور بعض اوقات دین کے نام پر کر دیتی ہیں. کسی کو نماز کا کہیں گی تو کسی کو حجاب کا کہیں گی, تو کہنے کا ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب ان کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے تو کہتی ہیں کہ میں تو صحیح بات ان سے کر رہی ہوں, وہ ایسے ہیں غلط کام کرتے ہیں, تو اس لیے میں ان سے ناراضگی سے پیش آتی ہوں. تو بہرحال میں نے اس کو یہ کتاب سجیسٹ کی, میں نے کہا جا کے امی کی ٹیبل پہ رکھ دو, کہنا کچھ نہیں, بس وہاں رکھ دو, وہ دیکھیں گی تو خود ہی پڑھ لیں گی. اور الحمدللہ 1 مہینے 2 کے بعد وہ بچی آئی میرے پاس, کہنے لگی کہ زمین آسمان کا فرق پڑا امی میں, وہ سمجھ آ گئی کہ کیسے معاملہ کرنا ہے. بہت ہی خوش تھی بچی, اور جب آئی تو اس قدر پریشان تھی کیونکہ ماں باپ جو کچھ کرتے نا وہ بچوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کہہ نہیں سکتے کہ اماں آپ ایسے نہ کریں, کہتے بھی ہیں کبھی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی اور کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ درست ہو گئے, امیزنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے, وہ حکمت سیکھنے کو ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی تھی اور بے وجہ روک ٹوک نہیں کی تھی. اچھا, یہ بے وجہ کے انٹرفیئرنس اور روک ٹوک, یہ یوں نہ کرو, یہ یوں نہ کرو, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, چھوٹے چھوٹے کاموں میں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب واقعی آپ نے کسی چیز سے روکنا تو بچے نہیں روکتے. آپ اپنے سارے تیر جو ہیں وہ مت نکالیں, کچھ چیزوں کو اگنور کر دیں, کچھ غلطیوں کو چھوڑتے جائیں, کچھ نہ کریں, لیکن جب واقعی وہ غلط کام کرے تو پھر آپ ان کی خبر لیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں تھا, نہ کسی خادم کو, نہ عورت کو, نہ غلام کو, بلکہ ان کی ضروریات پوری کرتے تھے اور ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے خادموں سے, اپنے سروینٹ سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں, بلکہ اگر وہ کہیں بھی تو ہم سننا نہیں چاہتے کہ انہیں کچھ چاہیے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پھر ان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے. بہرحال ربیعہ بن کعب الاسلمی جو تھے وہ آپ کے وضو کا پانی وغیرہ رکھتے تھے,
تو ایک دو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں, کچھ چاہیے تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا میری ایک ضرورت ہے. آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دیجیے. ایک اور روایت میں آتا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, جیسے دنیا میں ساتھ ہوں وہاں بھی چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہیں یہ خیال کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے میرے رب کی طرف سے, اللہ نے میرے دل میں ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو. پھر آپ اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے, انصار سے ملنے کے لیے خود جاتے تھے, ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے, ان کی مجالس میں بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے. آپ کم بولتے تھے, مسکراتے رہتے. صحابہ آپ کی موجودگی میں شعر پڑھتے, جاہلیت کے قصے سناتے, اور آپ سن کر صرف مسکرا دیتے, لیکن ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے. پھر اسی طرح ان کی فکر کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. جو کوئی مال چھوڑ جائے وہ ان کے وارثوں کا, اور اگر کوئی قرضہ چھوڑ جائے تو وہ میں ادا کروں گا. حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے گھر آنے سے نہیں روکا. جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے اجازت دی, اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو آپ ضرور مسکراتے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ. ہمارے بارے میں کون کہے گا کہ میں نے جب ان کو دیکھا مسکراتے ہوئے پائے؟ کیا خرچ آتا ہے ہمارا, کیا لگتا ہے مسکرانے, بہت محنت لگتی, ابھی بھی نہیں مسکرا رہے. کیا جائے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہمارا روب چلا جائے گا. اگر ایک کام پیار سے ہو جائے تو روب ڈال کے ضرور کرنا ہے. پھر اسی طرح کمزور لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوتا تھا, اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کیا کرتے تھے. ان کی عیادت کرتے, بیمار ہوتے تو ان کو پوچھتے, ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. اور مسجد نبی کی وہ عورت جو مسجد کی جھاڑو دیتی تھی, اس کو آپ سے پوچھے بغیر دفنا دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا, اور وہ ایک معمولی عورت تھی. پھر اسی طرح آپ چلنے میں لوگوں کے پیچھے رہتے, کمزوروں کو چلاتے, اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے, ان کے لیے دعائیں کرتے. اچھا جب میں سیرت پڑھا رہی تھی تو ایک چیز کا میں نے بہت جائزہ لیا کہ ہر موقع پر آپ دوسروں کو دعا دے رہے ہوتے تھے. ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں رہی کہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کی بات کرنا. پھر اسی طرح ایک دفعہ جماعت کھڑی تھی, اقامت ہو گئی, اتنے میں ایک عرابی آیا, بدو آیا, اور آ کے آپ کا کپڑا پکڑ لیا. اب میرا ذرا سا کام رہ گیا, اگر میں نے ابھی نہ کیا تو میں بھول جاؤں گا, آپ میرے ساتھ چلیں. وہ نہ سمجھ شخص, آپ اس کے ساتھ چلیں گے. لوگ کھڑے ہیں, اقامت ہو چکی ہے, سب بن چکی ہے, وہ آپ کو لے گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے, اس کا کام کیا, اور پھر واپس آ کے نماز پڑھائی. پھر اسی طرح ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا, وہ مجنون سی عورت تھی. کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم دیکھ لو, جس گلی میں کھڑے ہونا چاہو وہ جاؤ, میں آؤں گا تمہارا کام کر دوں گا. تو بہرحال وہ ایک راستے میں کھڑی ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے اور آپ نے اس کا کام کر دیا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کمزور اور ضعیف لوگ ہماری مدد چاہتے ہوتے, تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. وہ بھی توجہ کا مستحق ہے. لوگوں کو آپ سے دور نہیں ہٹایا جاتا تھا, نہ ان کو مارا جاتا تھا. پھر اسی طرح کوئی لوگ ایسے ہوتے کہ جو غلط قسم کی باتیں کرتے, آپ نام لیے بغیر کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے, پھر جس نے کی ہوتی تھی اس کو پتہ چل جاتا تھا. پھر اسی طرح اگر کبھی کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کے بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ بہترین احسان کیا. حنین والے دن ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں آ گیا, اور اس کی جوتی بڑی بھاری تھی, اور اس نے آپ کا پاؤں رون دیا. آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا, آپ نے ایک کوڑے سے کچوکا دے دیا اس کو. بالکل ایسے ہوتا نا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی چڑھنے لگے تو ہم ایک دم اس کو پیچھے دھکیلیں. آپ نے کہا بسم اللہ, تم نے مجھے تکلیف دی. وہ کہتے میں نے ساری رات اپنے آپ کو بہت ملامت کیا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرا نام پکار رہا ہے. میں نے کہا یہ تو پھر شامت آئی, یہ تو وہ کل والی بات لگتی ہے. کہتے جب میں نے غور کیا تو واقعی وہ مجھے بلانے آیا تھا. میں اس کے ساتھ گیا اور بہت ڈر رہا تھا. میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بے شک تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ مجھے روندا تھا, یعنی میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی, اور میں نے بھی کوڑے کے ساتھ تمہیں کچوکا دیا تھا. یہ 80 گائے اس کوڑا لگانے کے بدلے میں لے لو, اس کوڑے کے بدلے میں یہ 80 گائے لے لو. ہمیں کوئی تکلیف پہنچایا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟
ہم کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہم کہیں اس نے بھی تو کی تھی، اس نے نہیں میرے ساتھ کیا، اس نے بھی تو کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت انس صاحب کے ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں کوئی شخص آ گیا. آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی. تو دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنا شروع کر دی اور اسے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے پر نشان پڑ گیا. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس ہے، مجھے بھی کچھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے اور آپ نے پھر اسے دینے کا حکم دیا. بات ختم. مینشن بھی نہیں کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک، پہلے تم تمیز سیکھو پھر مانگنے کے لیے آنا، پھر دیں گے تمہیں. کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کہا ہوگا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ناسمجھ شخص. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھے کہ دوسرے کا کیلیبر کیا ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی ناسمجھ سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ہر بات کے جواب میں ناسمجھی کرے گا، آپ کو مزید اوفینڈ کرے گا، معاملہ شروع میں ختم کر دے. کہ کچھ لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے، ان کو صرف اگنور کیا جا سکتا ہے. بہترین طریقہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا ہے کہ آپ ان کے مزاج کو ایک دفعہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہیں اور ان کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ایسے ہیں، ایسے کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو رنج نہیں ہوگا اس طرح. لیکن اگر آپ ان کو فرشتہ سمجھ کے ان سے معاملہ کریں اور وہ آپ کو تنگ کرے تو پھر تو آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو نئے لوگ آتے تھے ان کو آپ کے مجلس کے ادب آداب نہیں پتا ہوتے تھے، ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو گھورتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ زبانی کوئی بد کلامی کرتے تھے، بلکہ آسان طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. آرام سے بہت پازیٹیو وے میں مناسب بات کے ذریعے سمجھا دیتے تھے. بس ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے کہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا تم نے. ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا کہ ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ کرنا ہے. کیونکہ اگر کسی نے غلطی کر دی اور آپ بار بار اس غلطی کا ہی ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے غلطی کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی. غلطی کی اصلاح کب ہوگی؟ جب آپ اس کو یہ بتائیں گے یہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. چاہے آپ کا سروینٹ ہو، چاہے آپ کے بچے ہو، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بہو ہو، چاہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو. ہمارا واسطہ مختلف لوگوں کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے جن کو سکھانے کی کچھ ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس اگر لکھنے میں غلطی کر رہے ہیں مثلاً، یا بچے جو ہے کسی کام کے کرنے میں آپ ان کو مثلا روٹی پکانا سکھا رہے ہیں مثلاً. اب آپ دیکھیے کہ دو طریقے ہیں. وہ مثلا پیڑا بنایا کسی نے، یہ کیا بنا دیا، اور ہنسنا شروع کر دیں یا ٹانٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے تو ضروری اچھی بن جائے گی. نہیں، یہ طریقہ نہیں. کیا کریں؟ اس کو آپ اٹھا لیں، دوبارہ کہیں دیکھیں ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، اس کو طریقہ سکھا دیں، ایسے کریں گے. اچھا آپ دوبارہ کر کے دکھاؤ. اچھا میں بتاتی ہوں، دوبارہ دیکھو، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اور کئی دفعہ بھی کرنا پڑے تو ایسے کریں. طنز کرنے سے کوئی نہیں سیکھے گا، صرف ہنسنے سے کوئی نہیں سیکھے گا، صرف غلط کہنے سے کوئی نہیں سیکھے گا. آپ کو طریقہ بتانا پڑے گا کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. جب آپ اس کو طریقہ بتائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا، اسے کرنا آ جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ورنہ کبھی مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی. جب آپ کا معاملہ ہو، ایک شخص نماز میں بول پڑا تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے اس کو صرف اتنا کہا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، اس میں صرف اللہ کی تسبیح اور تکبیر وغیرہ ہوتی ہے. اتنی سی بات کافی تھی. کہتے ہیں کہ باقی لوگوں نے مجھے گور گور کے دیکھا اور ان ناراضگی کا ایک طرح سے اظہار کی کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں آپ پر قربان کہ آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، بس صرف اتنا بتا دیا ایسے نہیں، ایسے کرتے. دیکھیے نیا شخص آیا، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس کو تو بتانا پڑے گا نا کیا کرنا ہے. کوئی آپ کی کلاس میں نیا آیا، کوئی آپ کے گھر میں نیا آیا، کوئی نیا سرونٹ آپ نے رکھا ہے، کوئی شادی کر کے نئی بہو لائے ہیں آپ، کوئی بھی ہو، صرف غلطیاں نہ چنتے رہیں. یہ بتائیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ دوبارہ غلطی کرے تو پھر دوبارہ اس کو بتانا نہیں، ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ ہی کا طریقہ درست ہو، دوسرے کا بھی درست ہو سکتا ہے. اس لیے پہلے اچھی طرح جائزہ لیں کہ جس کو ہم غلطی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہے بھی یا ہم اس کو غلطی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا.
تو اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہوگی، فلیکسیبلٹی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیوانات، نباتات وغیرہ سے بھی بہت محبت تھی، ان کے ساتھ بھی آپ بہترین معاملہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. پھر آپ کے لیے باقاعدہ لکڑی کا ممبر بنوایا گیا، اور جب پہلا جمعہ آیا آپ نے اس پہ خطبہ شروع کیا تو جو کھجور کا تنا تھا اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کی سسکیوں کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا اور اس کے پاس چلے گئے اور اس کو ہگ کیا، گلے سے لگا لیا، اور اس وقت تک اس کے پاس کھڑے رہے جب تک کہ اس نے رونا بند نہیں کیا. اور یہ آواز صحابہ نے بھی سنی. بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3584 ہے، جس سے ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح بچوں کو چپ کرانے کے لیے لوری دیتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا، یعنی چپ ہو جاؤ، جو بھی الفاظ بولے. اور وہ کیوں رو رہا تھا؟ اب مجھ پر یہ ذکر نہیں ہوگا، اب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جدائی پہ رو رہا تھا. پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. ایک دفعہ کسی جگہ پر آپ جا رہے تھے سفر میں، تو صحابہ میں سے کچھ نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آ کے منڈلانے لگی. آپ نے فرمایا تم نے اس کے بچے اٹھائے، جاؤ واپس رکھو، اور ان کو واپس رکھوایا تو وہ چڑیا بھی چلی گئی. پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک اونٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور وہ رونے لگا. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اوپر سکون ہو گیا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ تم اس سے کتنا کام لیتے. جب پتا چلا تو واقعی وہ بہت زیادہ کام لے رہا تھا اس سے. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان مویشیوں کے بارے میں اللہ سے نہیں کرتے جنہیں اللہ نے تمہاری ملکیت میں دیا؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ محنت مشقت سے کام لیتے ہو. اسی طرح ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو وہ جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہا تھا اور وہ کنکھیوں سے چھری دیکھ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تم اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو. یہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا، جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہوگا. پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کیا کرتے تھے، ان کی بد اخلاقی پر بہترین سلوک کرتے. ایک موقع پر ایک دشمن نے آ کے اپنی تلوار اٹھا لی اور آپ کو مارنا چاہا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے اٹھا لی، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح وہ یہودی کا واقعہ ہے کہ جس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو اور آپ کو بستر خراب کر دیا اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کا گندا بستر دھو رہے تھے. جب وہ واپس آیا جو کچھ بھول گیا تھا لینے کے لیے تو اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کے حسن سلوک پر کہ آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کیا، تو مسلمان ہو گیا. پھر اسی طرح جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کو ترجیح دیتے تھے، درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے تھے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کرتے تھے، معافی دینے کو ترجیح دیتے تھے. اسی لیے ہر طرح کے لوگ آپ کا احسان اور آپ کا اخلاق اور آپ کا طریقہ دیکھ کر مسلمان ہوئے اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اسلام کی خدمت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاق عطا کرے کہ جس سے ہماری اپنی زندگیاں بھی بہترین ہو، ہمارا انجام بھی اچھا ہو اور آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے AIS اسکول کے بارے میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہوتا ہے، بچے کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو دکھانے سے ایک آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے اسکول چلائے جاتے ہیں، کیا کیا آپ سکھا سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، آج آپ لوگ جو تمام خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی میں پریزنٹیشن رکھوں گا. اس کا جو مین پرپز ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کو متعارف کرانا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب بھی اسکول کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے یا اور رشتہ داروں میں جو بچے موجود ہیں، تو یقیناً ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچے اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ کی پہچان بھی ہو سکے، دین سے وہ بھی قریب ہو سکیں، جو اصل سورسز ہیں ان کی طرف وہ جا سکیں، اور اس دنیا کو کس طریقے سے گزارنا ہے، یہاں پہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر آخرت کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو انفارمیشن ضرور اس لیول پہ دی جائے. یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو یا UAE ہو.
ہر جگہ اسی قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بچے یقیناً بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کو بالکل بھلا چکے ہیں، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. اسی مین ایشو کو، اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے الہدیٰ میں ایک اسکول کا قیام پذیر ہوا جو کہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کہلایا، اور اس کا آغاز اکتوبر 2010 میں ہوا. الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن جن سے آپ لوگ آلریڈی متعارف ہیں، الحمدللہ اس کے کورس آپ لوگ کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، اسی کے ایک امبریلا کے انڈر یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کو الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کہا گیا. مین اس میں کون لوگ شامل ہوئے؟ آپ ہی طرح کی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے بار بار استاذہ کو جا کے یہ کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں، جہاں پہ ہم خود کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور الحمدللہ استاذہ کی گائیڈنس میں ایک کور ٹیم فارم ہوئی 2010 کے سمرز میں، جنہوں نے ایک سمر کورس ٹرائل بیسس کے اوپر رن کیا. اور جیسے ہی وہ ایک سکسیسفل سمر کورس رن ہو گیا تو اس کے بعد ایک پراپر اسکول کی شکل کے اندر الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول H11 کے کیمپس کے اندر جو مین ہیڈ آفس ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا. یہ اسکول کا ویژن بالکل وہی ہے جو کہ الہدیٰ کا ویژن ہے، قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں، کیونکہ ہمارا تمام مسلمانوں کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں. اور اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اسکول کے لیے کچھ مخصوص مشن کا جو ہے وہ چناؤ کیا گیا. اور وہ جو مشن اسٹیٹمنٹ تھی اس طریقے سے لکھی گئی کہ اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو وہاں کا سٹاف ہے، جو انتظامیہ ہے، جو الہدیٰ کے لوگ ہیں، وہ بچوں کو دے سکیں. اور جس میں سب سے پہلے کیا کہ ان کی جو ایکیڈیمک سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے، یعنی جو اس ایج کے اندر پڑھنا چاہیے انہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیے ان کو ڈیولپ کیا جائے. ہر بچے کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے. ہر بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا ہے کسی اسکل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس نیچرل ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اور زیادہ انہینس کرنا اور بڑھانا، ان کو صحیح معنی میں جو دینی تعلیم ہے وہ دی جا سکے، جو اوتھینٹک ریلیجیس ایجوکیشن ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نالج جو وہ گین کریں وہ ان کے عمل کے اندر ریفلیکٹ کرے اور اس سے ان کی ایک پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ کی جا سکے. اور ریزلٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ریزلٹس ہیں، آؤٹ پٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسپانسبل مسلمان بن سکیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہاں پہ کنٹریبیوٹنگ سٹیزن ہوں، اپنے معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے سکیں، اور ساتھ ساتھ ریسپیکٹفل ہیومن بینگز ہوں تاکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو بالکل سامنے رکھ سکیں. اے آئی ایس کی جو کور ویلیوز ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو اے آئی ایس کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں اے آئی ایس کے بارے میں اور اس کی جو کچھ تصاویر ہیں وہ آپ کو دکھاؤں، ذرا سے میں آپ کو بیسکس اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ چند ایک کور ویلیوز ہیں جو کہ الہدیٰ اور الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول بالکل سیم شیئر کرتے ہیں، اور جس کے اندر سنسیریٹی، انٹیگریٹی، ٹالرنس وغیرہ ہیں. اور یہ انڈر لائن فارمولا ہے جس کے تحت ہر چیز اس کے اوپر بنتی ہے. تو یہ بالکل کور سکلز ہیں، بیسک ویلیوز ہیں. ہم جانتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرض کیا اسی طریقے سے اس کے بہت سارے فوائد بھی بتائے کہ جو دین کا علم حاصل کرے گا، جو اس کی جستجو میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے. اور اسی بنیاد کے اوپر ایک ایسا اسکول جو ہے وہ سامنے آیا الحمدللہ 2010 کے اندر، جس میں یہ تمام چیزوں کے اوپر کوشش کی گئی کہ اس قسم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے کہ جس میں دین کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. چند ایک تصاویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں آپ کو اسکول کے انوائرمنٹ، اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ پتہ چلے گا. یہ کچھ سافٹ بورڈز ہیں جو کہ بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو اس قسم کے سافٹ بورڈز آل اوور دا اسکول آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے جو الہدیٰ کا اپنا ویژن ہے، مختلف احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ دیواروں کے اوپر چسپاں کر دی گئی ہیں تاکہ بچے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کو پڑھ سکیں، ان سے انسپائر ہو سکیں. الحمدللہ اسکول کے اندر قرآن کی آواز جو ہے وہ پورے اسکول کے ٹائمنگز کے دوران آتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر حفظ کی اپنی کلاسیں ہیں. ریگولر اسٹڈیز کے اندر بھی بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ، جن کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. چونکہ اسکول کے اندر ریڈنگ جو ہے وہ ایک بہت میجر اہمیت رکھتی ہے، اور بچے تبھی علم حاصل کر سکتے ہیں جب ان کو ریڈنگ کی عادت پڑے، پڑھنے کی عادت پڑے. اور اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسکول کا ایک اسپیشلائز ریڈنگ پروگرام ہے جس کے اندر الحمدللہ 3 زبانوں پہ کام کیا جاتا ہے. اس میں انگریزی، اردو اور عربک. یہ الحمدللہ بالکل ابتدائی مونٹیسری لیول سے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی جو ریڈنگ سکلز ہیں وہ ڈیولپ کرائی جاتی ہیں تاکہ بچے خود ریڈ کر سکیں.
الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر 5 سے 6 سال کا بچہ ایک عام کتاب اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ سٹیجز سے لیول ریڈرز کے تھرو اس کی اسکل ڈیولپ کرائی جاتی ہے. صرف اسکول کی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ باہر کی ایکٹیویٹیز کے اندر، کیونکہ بچے نیچر سے سیکھتے ہیں، جب ارد گرد جاتے ہیں تو وہ اس میں سے بہت کچھ انسپائر ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیچر واکس ہوں، کچھ اس قسم کے ٹرپس ہوں جو کہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر لے جا سکیں، نیچر کے قریب لے جا سکیں، اور وہاں پہ جا کے وہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور ان سے انسپائر ہو کے اپنے اندر کوئی بہتری بھی لا سکیں. ٹیکنالوجی کیونکہ ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے آج کل کی زندگی میں. ہر کسی کو آپ دیکھیں موبائل فون اٹھائے، ہمارے بچے موبائل فون بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اس میں اپنی گیمز وغیرہ لگا لیتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ بنسبت ٹیکنالوجی کو نکال کے باہر رکھ دیا جائے، ان کو اس کا صحیح استعمال سکھایا جائے. تو ٹیکنالوجی کی جو اویئرنیس ہے وہ تھرو آؤٹ دا اسکول چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس ٹول کو ہم تعلیم کے شعبے کے اندر اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. الحمدللہ اسی زمن کے اندر آور آف کوڈ ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گے. پوری دنیا کے اندر 180 ممالک ہیں جس کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ پورا ویک ہوتا ہے جس کے اندر بچے ایون کوڈنگ تک سیکھتے ہیں، یعنی پروگرامز بنانا بھی سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کی جو ہم نے ان کو کچھ تصاویر اور ویڈیو بنا کے بھیجی، وہ آور آف کوڈ کی جو اپنی ویب سائٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کو پبلش کیا. اسمارٹ بورڈ ایک اپ کمنگ ٹیکنالوجی ہے جو اب بہت سارے اسکولز میں استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، جس میں بچے انٹریکٹ کر سکتے ہیں لائیو وائٹ بورڈ کے ساتھ. ورنہ پہلے تو وائٹ بورڈ پہ سے مارکر سے لکھا جاتا تھا، اب جو ہے وہ بیسکلی انٹریکٹیو بن گیا ہے، وہ جس میں بچے جب کچھ لکھتے ہیں تو واپس ان کو کچھ فیڈ بیک ملتا ہے. اسی طریقے سے وہ کچھ گیمز یا فن ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے اسمارٹ بورڈ کا ہم اپنے اسکول کے اندر اپنی کلاسز کے اندر انٹروڈکشن کر رہے ہیں تاکہ بچے اس ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کی نالج کو گین کر سکیں. بہت اہم چیز جو پڑھائی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا عمل میں آنا بہت ضروری ہے. جو چیز بھی پڑھی جائے وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ہونی چاہیے عمل کے اندر. ہم نے بچپنے سے جو ہے جو پری اسکول ہوتا ہے اس میں مونٹسری سسٹم، مونٹسری میتھڈالوجی کو اس لیے سلیکٹ کیا تاکہ بچے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر شامل ہو سکیں، یعنی لرن بائی ڈوئنگ کر سکیں. تو الحمدللہ یہ ایک انوائرمنٹ کی تصویر ہے جس کے اندر یہ جو آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہے، اس ٹرین سے جو ہے وہ بچے بہت ساری شیپس، کاؤنٹنگ اور موٹر موومنٹ جو ہوتی ہیں یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کے ساتھ. اور اسی طرح کے بہت سارے اور آپریٹرس ہیں اور بہت سارے مٹیریلز ہیں جن کے تھرو بچے مختلف قسم کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صرف نارمل مٹیریل ہی نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں پیدا کی ہمارے لیے ان کو یوز کرتے ہوئے بچے کھانے پکانا، چپاتی بنانا، ملک شیک بنانا، فروٹ سیلیڈ بنانا، اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس میں وہ مصروف رہتے ہیں تاکہ وہ ایک کنٹریبیوٹنگ سٹیزن کا جو پہلو ہے وہ بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. آرٹس اینڈ کرافٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو الحمدللہ تھرو آؤٹ دا اسکول ایئر ہوتی ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی تصویر ہے. الحمدللہ بچوں کے اپنے ہی آرٹ ورک ہوتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے پورے اسکول کے اندر، اور اسی آرٹ ورک کو جو ہمارا الحمدللہ میگزین چھپتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. وہ میگزین میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہ دکھا بھی دیتا ہوں. الحمدللہ یہ بائی اینولی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں ذات ہے کنٹریبیوشن بچوں کی اپنی ہوتی ہے. ہیلدی باڈی ہو تو ہیلدی مائنڈ ہے، دونوں کا آپس میں بہت بڑا ریلیشن شپ ہے. جو بھی ہمارے پاس ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں، جو جگہ موجود ہے الحمدللہ اس کے اندر مختلف قسم کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتی ہیں، اور یہ ایج اپروپریٹ ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، اور جس طریقے سے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں ان کی ضروریات فرق ہو جاتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹی لیول فرق ہو جاتا ہے، تو اس کے مطابق ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. الحمدللہ باسکٹ بال ان ہاؤس ہمارے پاس موجود ہے. بڑے بچے جو ہیں یا ایون بچوں کے لیے ایک الگ کورٹ بنایا گیا ہے، اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں. یہ چند ایک تصاویر جو ہے وہ آپ کے سامنے، جو اسپورٹس ویک ابھی ریسنٹلی ہوا تھا 2-3 ماہ پہلے، یہ اس کی ہیں. ٹیکوانڈو جو ہے وہ ریگولر فیچر ہے، ہمارے بوائز سیکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس کو کر کے. گرلز کو الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ مواقع ملتے ہیں. ان کا ایک بالکل الگ ارینجمنٹ ہے. 4تھی جماعت سے گرلز اینڈ بوائز سیکشن علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کی کلاسز علیحدہ ہوتی ہیں. الحمدللہ ان کا ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ فریلی پھر خود آپریٹ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اپنی اور ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو سکتی ہیں. چند ایک تصاویر کلاسز کی ہیں. یہاں میں ذکر کرتا چاہوں کہ الحمدللہ اسکول کے اندر ایک بہت فکس قسم کا اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشیو مینٹین کیا جاتا ہے. اوور آل ہمارا جو اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشیو ہے وہ الحمدللہ 8:1 ہے.
اور ایک کلاس کے اندر میکسیمم 20 چلڈرن ہو سکتے ہیں، جس کے اندر آف کورس اسسٹنٹ ٹیچرز اور مین ٹیچرز، ہوم روم ٹیچرز اور سبجیکٹ ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کی آواز الحمدللہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہمارے اسکول کے اندر آتی رہتی ہے. اسکول میں ایک ایکسکلوسو حفظ پروگرام ہے جس کے اندر چوتھی جماعت مکمل کرنے کے بعد بچے اس ایکسکلوسو حفظ پروگرام میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ، ان کی لرننگ کیپیسٹی، ان کے والدین کی کمٹمنٹ، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور پھر اسکول جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں حفظ کا پروگرام تو پھر ایکسکلوسیولی حفظ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے 8 سے 9 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر الحمدللہ پورے قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے تقریباً یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا، اور ابھی تک ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 سے اوپر حفاظ ہیں ماشاءاللہ، جو کہ ہمارے سسٹم سے نکل چکے ہیں. بچوں کو جو ریگولر بیسس کے اوپر ہمارے ایونٹس ہیں، جن میں مختلف قسم کے جو مہینے ہوتے ہیں ان سے متعلق ایونٹس ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں ان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا سے ہٹا کے تو ان کو رکھا نہیں جا سکتا. تو اس لیے جس قسم کے مہینے یا اور ایکٹیویٹیز جو کہ آل اوور دا ورلڈ ہو رہی ہوں ان کے بارے میں شناسائی ان کو ضرور دی جاتی ہے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذی الحجہ کے اندر کافی ایکسٹینسو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایک کوئز کمپٹیشن کی یہ تصویر ہے، مگر اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کے لیے اس اسپیسیفک منتھ میں ہوئی تھی، تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ذی الحجہ کی کیا امپورٹنس ہے. اسی طریقے سے حج ان اٹ سیلف کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لیگیسی چھوڑی ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا احکامات ہیں، ہم کیا کیا لیسنز اس میں سے لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس ایونٹ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. پھر پورے سال کے اندر ڈفرینٹ مورل تھیمز ہیں جو کہ کریکولم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کافی سارے مسائل ہیں، کافی ساری بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں جن کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تب ہو سکے گا جب بالکل بچپنے سے بچوں کو اس کے بارے میں ٹرین کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کلینلنس جو ہے وہ ایک بہت میجر ایشو ہے ہمارے معاشرے کا. ایون دو کہ مسلمانوں کا نصف ایمان ہے وہ، مگر اس کے باوجود زیادہ تر مسلمان ممالک کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جہاں پہ آپ کو روڈوں پہ کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے، لوگ بغیر کسی خیال کے کھڑکی کھول کے شیشے سے باہر گند پھینک دیتے ہیں اپنا. اس چیزوں کو ریئلائز کروانا کہ یہ کیوں صفائی ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور دوسرے کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ بچوں کے لیول کے اوپر بتانا بہت ضروری ہے. تو اس قسم کی تھیمز اور بھی کافی ساری تھیمز ہیں اس کے علاوہ جو کہ تھرو آؤٹ دا ایئر پیرلل میں رن ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اسمبلی پروگرامز ہوتے ہیں، ود ان کلاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور پھر اینڈ کے اوپر بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے انکریجمنٹ کے لیے ان کو مختلف تحائف اور سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں. مختلف فن ایکٹیویٹیز ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عید گالا الحمدللہ ایک سگنیچر ایونٹ ہے الہدا کا، جس میں اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے کافی سارے پھر گیمز اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر سال ایک میجر ایونٹ الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل اسکول منعقد کرتا ہے، جس کے اندر اس کا اصل مقصد بچوں کے جو نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان کو ابھارنا، ان کو ایک ایسا فورم اور ایسا موقع دینا جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، تاکہ انشاءاللہ وہ فیوچر کے داعی بن سکیں، لوگوں کو دین کا پیغام اچھے طریقے سے بتانے والے بن سکیں. تو الحمدللہ ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر الہدا اسلامک ایگزیبیشن اور اینول ڈے، یہ آلٹرنیٹ ایئرز میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ اور شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اور بچے بھرپور انداز میں اس کو نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ اپنے جو نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان کو ابھار کے آڈینس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں جو ایون میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو کوششیں ہوتی ہیں بچوں کی ان کو خوب سراہتے ہیں. ہر ایونٹ کا ایک تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم کے اراؤنڈ وہ پورا ایونٹ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک تھیم ورلڈ بیونڈ می کی اس وقت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے اسلامک ایگزیبیشن کیا تھا اس کی تھیم اسلام ٹیک تھی کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اصل اور صحیح جو اس کا استعمال ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. یہ چند ایک تصاویر ہیں اس کی، بچوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے تھے، کچھ پروجیکٹس بنائے تھے، ان کے ساتھ وہ موجود ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ایک ایک بچہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ جو پیچھے رہ جاتا ہو. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں پہ تو فوکس کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بھی کام کیا جائے، کیونکہ بچے جتنا بھی ٹائم لگا لیں 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر میں ہوتے ہیں. گھر کا ماحول کیا ہے، بچوں کی تربیت گھر میں کیسے ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اسی حوالے سے جو پیرنٹس ہیں، مدرز اور فادرز دونوں، ان کے لیے کچھ تربیت سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کے اندر والدین ایکسکلوسیولی آ کر 1 گھنٹہ لگاتے ہیں
مدرس کا سیشن ہر جمعے کو ہوتا ہے اور فادرز اور مدرز دونوں کے لیے پھر ایک کمبائنڈ سیشن ہر مہینے کے ایک سیٹرڈے کے اندر ہوتا ہے اور یہ کمپلسری ہوتا ہے تمام والدین کے لیے. تو اس میں وہ آتے ہیں اور مختلف ٹاپکس کے اوپر پھر اس وقت لیکچرز ہوتے ہیں, تربیہ سیشن ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں جن سے پھر وہ فائدہ حاصل کر کے جاتے ہیں. چند ایک اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. الحمدللہ 2010 میں جو اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ صرف مونٹیسری سے سٹارٹ ہوا تھا. مونٹیسری 3 سال سے لے کے 5.5 سال تک کے بچے تھے اور شروع کے اندر صرف 54 اسٹوڈنٹس تھے, کچھ 50 کے لگ بھگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے جن سے اس کا آغاز ہوا. الحمدللہ جو لاسٹ سیشن سٹارٹ ہوا ہے ہمارا سپٹمبر میں, اس میں ہمارے پاس تقریباً 1200 کے قریب اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں اور الحمدللہ اس کے علاوہ بہت ساری بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہم جگہ کی کمی کے باعث داخلہ نہیں دے پائے. الحمدللہ اس وقت گریڈ 8 تک بچے اور بچیاں موجود ہیں اور ہر سال ہم اس کو ایک کلاس آگے بڑھا رہے ہیں. جی یہ تھوڑا سا وہ کمپیریزن ہے 54 اسٹوڈنٹ سے جو سٹارٹ ہوا تھا اور اس وقت 1174 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ الحمدللہ ہماری اسکول میں موجود ہیں. شروع میں صرف 9 اسٹاف ممبر سے ٹیچنگ سٹاف تھا, اب الحمدللہ 158 کا ٹیچنگ سٹاف الحمدللہ موجود ہے. یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد آف کورس جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اب مسائل ہیں کہ ایون جگہ بھی جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی ہے, تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ایک نئے کیمپس کا ابھی حال ہی میں جو ہے وہ آغاز کیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ اور اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جایا جا سکے اور زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے انشاءاللہ اس سسٹم سے مستفیض ہو سکیں. چند ایک ہائی لائٹس ہیں اس کیمپس کے بارے میں. آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہو, مونٹیسری کے ہبس ہیں, 46 کلاس رومز ہیں, لائبریریز ہیں, کریکولم ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہم خود ان ہاؤس کرتے ہیں کیونکہ انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے یا اسلامک کریکولم کے حوالے سے موجود نہیں ہیں. تو الحمدللہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے بچوں کو فائدہ دے سکے بلکہ اس کو ہم آن لائن پبلش کر دیں تاکہ کوئی بھی ایون اپنے گھر میں بھی اگر پڑھانا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے بچوں کو گھر میں اس کی تعلیم دے سکے. ریکارڈنگ اسٹوڈیو, کانفرنس ہالز, اسٹاف رومز, آرٹ لیبس, ریسپشن, ایڈمنسٹریٹو ایریا, ڈے کیئر یونٹس, انڈور جمنیزیم ہے الحمدللہ, ایک ملٹی پرپز ہال ہے جو کہ باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ان تمام سپورٹس کے لیے بھی یوز ہوگا مگر وہ پھر کنورٹ ہو سکے گا ایک ملٹی پرپز ہال کے طور پہ جس میں 600 لوگوں کی کیپیسٹی بھی موجود ہوگی. کمپیوٹر لیب اور سائنس لیبس الحمدللہ یہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں, بڑے بچوں کے لیے سائنس لیبس موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہوں گے. پاکستان کے حوالے سے آپ ضرور جانتے ہوں گے سیکیورٹی ایک ایشو ہے. الحمدللہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ ویل اکوپڈ ہو, CCTV مانیٹرنگ ہو اس کے اندر, کلاسز ویل لٹ ہوں, ایری ہوں, نیچرل وینٹیلیشن ہو, فائر الرٹ اور فائٹنگ سسٹمز ہوں. ڈسیبل اسٹوڈنٹس کے لیے الحمدللہ پوری بلڈنگ کے اندر ایکسیس موجود ہے. ان کے لیے ہم لوگوں نے مختلف پلیٹ فارمز بنائے ہیں, لفٹس ہیں, ایکسیس پوائنٹس ہیں جن کے اندر واش رومز ہیں جو کہ الحمدللہ ڈسیبل اسٹوڈنٹ پوری بلڈنگ کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہاف آف دا بلڈنگ سولر انرجی کے اوپر چل رہی ہو تاکہ وہ گرین ہو, رینیوبل انرجی کو ہم یوز کر سکیں. زمین سے پانی نکال کے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے اوپر, ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اور اسمارٹ بورڈز جو کہ ابھی آپ نے دیکھے کلاس رومز کے اندر. یہ اس کیمپس کی تصویر ہے جو کہ انشاءاللہ پلان ہے. ارادہ ہمارا یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اندر اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کی تقریباً 1300 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہوگی. ساتھ اس کے میں نے کلاس رومز اور باقی جو فیسلٹیز ہیں اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی بلڈنگ کا ایک اور ہے, اس میں ایک بیسمنٹ ہے, گراؤنڈ ہے اور پھر 3 فلورز اس کے اوپر ہے. الحمدللہ گراؤنڈ بریکنگ آلریڈی ہم نے چند دنوں پہلے جو ہے وہ کی تھی اور اب اس کے کچھ ڈرائنگس کے اوپر کام مکمل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جیسی پرمیشن ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کی کنسٹرکشن فارمل سٹارٹ کر رہے ہوں گے. واٹ نیکسٹ کے حوالے سے بہت سمپل سا ہے کہ اس میں انڈیویجول اور کلیکٹیو ایفرٹس الحمدللہ چاہیے. آپ لوگوں کی ہمیں بہت زیادہ دعا چاہیے. کوئی آپ کے پاس اگر اسکل موجود ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں سسٹم کو, ضرور آگے آئیے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں انشاءاللہ, میں بھی ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی بھی آپ ہمیں فردر مشورہ دینا چاہیں, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے چاہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اگر آپ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو وہ بھی ویب سائٹ کے اوپر پروجیکٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ اوور آل کاسٹ کیا ہے, اس کی ٹائم لائن کیا ہے, کس سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے سیکشن جنریٹ کر لیا ہے
اور اس کو ہم اب ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً یہ پروجیکٹ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہے گا. کراچی میں الحمدللہ ایک برانچ کی کنسٹرکشن آلریڈی جاری ہے اور ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ اس سال اس کا ہم آغاز کر دیں گے. تو مونٹیسری سے انشاءاللہ کراچی میں بھی آغاز ہوگا اور پھر ایک ایک کر کے جتنے بھی سٹیز ہیں پاکستان کے اور انشاءاللہ پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ ہم ریگولرسلی اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. الحمدللہ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، مگر ہمیں بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کوئی اسکل رکھتا ہو ٹیچنگ کے حوالے سے، پلاننگ کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے aispk.org. آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے، آپ کو انشاءاللہ وہاں سے تمام ڈیٹیلز ملیں گی. کافی ایکٹیو فیس بک پیج بھی ہے جہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہماری ہیں وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور اس سے محظوظ بھی ہوں گے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. تو فیس بک پیج کو آپ ضرور وزٹ کیجیے، وہاں سے آپ کو تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں ضرور انشاءاللہ پتہ چلے گا. جزاک اللہ خیر. اب تمام خواتین کا یہ پوری پریزنٹیشن دیکھنے کا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام کوششوں کو قبول کرے انشاءاللہ. اور یہ جو ٹیم ماشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈلی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سب انشاءاللہ ان کی مدد کر سکیں اور اس کام کو آگے بڑھا سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.